بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ذی وقار، اکثر آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد اہل بدعت کی مساجد سے ایک نعت پڑھتے ہوئے سنا ہوگا جسے سلام رضا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے مولانا رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہ عالیہ عذرائے تفنن فرمایا کرتے ہیں کہ دراصل یہ سلام نواب احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی نے اپنے بیٹے، جنہیں یہ لوگ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں، ان پر پڑھا ہے۔ مولانا کی والدہ کا نام محبت سے ان کو یہ رحمت کہتے تھے، تو مصطفیٰ جان رحمت یعنی مصطفیٰ جو میری زوجہ یعنی رحمت کی جان ہے، تو یہ سلام دراصل ان پر پڑھا گیا ہے۔ اور یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت ہے۔ اگر کوئی ہماری اس توجہ میں نقل کلام کر رہا ہوں، کوئی اگر ہماری اس توجہ سے متفق نہیں ہے اور اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور نعت مانتا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے لکھنے والے جناب نواب احمد رضا خان صاحب بریلی بہت بڑے گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی اور بے ادبی کے مرتکب ہوئے۔ اس لیے کہ اسی کا ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ لاکھوں درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں چونکہ منقبت اور نعت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے العیاذ باللہ نقل کفر نباشت یعنی ذلیل کی نسبت ان کی طرف کرنی پڑے گی العیاذ باللہ، اور اس کے بعد انہیں عزت ملی۔ اب یہ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے اندر انبیاء کو ذلیل کیا العیاذ باللہ نقل کفر نباشت، حالانکہ قیامت کی صبح تک کوئی تقویۃ الایمان سے یہ نہیں دکھا سکتا کہ وہاں انبیاء کو معاذ اللہ یا بزرگوں کو ذلیل کہا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہاں صاف طور پر اس لفظ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی۔ اب بریلی حضرات بھی اس کی سنگینی سے واقف ہوئے کہ واقعتاً یہ تو بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی تعویلات کی پٹاری میں سے نت نئی تعویلیں نکالی، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک غلط تعویل کریں گے تو مزید پھنسیں گے۔ عجیب بات یہ ہمارے لیے ان کا ضابطہ اور قانون یہ کہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت وہاں پڑتی جہاں گستاخی ہو، لہٰذا علماء دیوبند اپنی عبارات کو سمجھا بھی نہیں سکتے، یہ سمجھانا بھی گستاخی، لیکن ان کیا سب کو جائز ہے کہا کہ دراصل اصل میں یہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام تھا، یعنی آپ کو وہ عزت ملی ہے جو بعد ذلت سے بہت دور ہے۔ ملاحظہ فرمائے ذرا یہ تعویل جو باقاعدہ مناظرے کے اندر اور جس میں ان کے کئی مناظرین اپنے وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں یہ بکراتی جھاڑی جا رہی ہے اور یہ تعویل کی جا رہی ہے، آپ ذرا خود ہی سماعت فرمائیں۔ اور پھر یہ جو تو نے کہا قلت بعد کثرت پہ لاکھوں درود، اور تجھے تو اردو پڑھنی نہیں آتی، سنو یار، اور تجھے تو اردو پڑھنی نہیں آتی، اور تو وہابیوں کا ترجمان کیسے بن گیا؟ اگر تو 2-4 سال وہابیوں کے پاس مناظر رہا، میں سنیوں کو یقین سے کہتا ہوں سنیوں کو مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ وہابیوں کو ذلیل ہی اتنا کر دے گا۔ اور جس شخص کو اردو پڑھنا نہیں آتا وہ دین کا ترجمان کیسے بن گیا؟ او عزت بعد ذلت نہیں ہے، او عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام کہ آقا آپ کی وہ عزت جو ذلت سے دور ہے اس پر سلام ہو۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ یہ ان کے مناظر ہیں مولانا غلام مصطفیٰ نوری، ان کے اخلاق گفتگو کا انداز ملاحظہ فرمائے۔ بہرحال ہم یہی کہیں گے غلام مصطفیٰ نوری صاحب کو کہ واقعتاً اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اور غلام مصطفیٰ نوری صاحب آپ جیسے اگر مناظرین ہوں 2-4 سال اور مناظرے کرتے رہے تو پھر آپ کے مسلک کو ذلیل کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اپنے مسلک کو اتنا ذلیل کر دیں گے، جیسا کہ انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر میں ثابت کر دیتے ہیں۔ اب لکیر کے فقیر
آپ YouTube فیس بک چیک کر لے, اس کے بعد اندھوں کی طرح مکھی پر مکھی, ہر آدمی مظفر حسین شاہ ہے اور کراچی کا ایک ہے اپنے آپ کو گیلانی کہتا ہے جو ہے نا, اور آپ یوٹیوبروں کو اٹھا لے, ہر ایک اسی مکھی پر مکھی مار رہے کہ یہ بود ہے بود ہے بود ہے بود ہے. ایک بات تو ہم پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ بریلی حضرات کے یہاں کسی بھی شے کی گستاخی کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے, یعنی عام لوگ اس کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا, لغتاً اس کا مطلب کیا نکلتا ہے, اعراباً اس کو کس طرح پڑھا جائے گا, یا اس کا کوئی اچھا معنی بنتا ہے یا نہیں بنتا, اس کو نہیں دیکھا جائے گا. عرف میں اس کو کیا سمجھا جا رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا. چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ, علامہ غلام نصیر الدین سیالوی, اس کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 106 ہے. کہتے ہیں کلمات کے سب و شتم ہونے کا دار و مدار عرف عام اور محاورات پر ہوتا ہے, نہ کہ لغوی معانی پر. اللہ کے بندے کسی کلام کا وہی معنی کیا جاتا ہے جو عرف مشہور ہو. دیکھیے اصول کی کتابوں میں مسئلہ ہے. تو اب لغتاً کیا ہوگا, عرف اس میں کیا سمجھا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا. اسی طرح یہ مناظرہ جھنگ ہے میرے پاس, شیخ الحدیث علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی بریلوی, آل سنہ پبلیکیشن کی چھپی ہوئی ہے, اور صفحہ نمبر اس کا 167 ہے. اس کے حاشے پر سیالوی صاحب لکھتے ہیں کسی بھی لفظ کے لیے بے ادبی و گستاخی پر مشتمل ہونے کی مدار عرف عام ہے, نہ کہ لغوی معنی. اب عرف میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات پڑھا جاتا ہے یا بہت پڑھا جاتا ہے. کسی بھی اردو داں کے پاس آپ یہ شعر لے جائے جس نے اس سے پہلے نہ اس اعتراض کو سنا ہو نہ اس کو دیکھا ہو, وہ اسے بعد ہی پڑھے گا. جب عرف میں اس کا بعد معنی سمجھا جاتا ہے تو اب یہ باتیں ہو گئی ہیں کہ بعد واقعتاً ان کے ہاں گستاخی, اگر اس کو بعد کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ گستاخی بنتا ہے. تبھی یہ بعد کی جگہ بود پڑھنا چاہتے ہیں, اور بود نہ پڑھنے والوں کو یہ تانا دے رہے ہیں کہ انہیں اردو بھی نہیں آتی. اور عجیب بات ہے, بہت سے لوگوں نے اس پر ویڈیو بنا کے الٹا ہمیں تانا دیا ہے کہ انہیں آل کا اردو کلام سمجھ میں نہیں آتا. او بھائی, وہ کوئی سریانی میں تھوڑی جو میں سمجھنا ہے میرے بھائی. ہم ابھی ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم تو چلو پھر بھی دشمن ہیں, ہمیں نہ سمجھ آئے پھر کوئی بات بنتی ہے. آپ تو اسی آل کے نام کے ٹکڑے کھانے والے, آج تک آپ کو سمجھ نہیں آیا, اور سمجھ میں آیا ہے لیکن محض پیر پرستی کے اندر, اکابر پرستی کے اندر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آ مرزا خان کی ناموس کو ترجیح دی, ورنہ سمجھ آپ کو بھی ہے. تو اول تو عرف میں اس کو بات پڑھا جاتا ہے, اور بات کو یہ بھی گستاخی سمجھتے ہیں. آئیے اب اس شعر میں اختلاف کیا رہ گیا ہے. اس شعر میں اختلاف یہ رہ گیا ہے کہ ہم اس کو بات پڑھتے ہیں, اور بات پڑھنے پر ذلت کے لفظ کی نسبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گی, جو بدترین گستاخی ہے. اور فریق مخالف کہتے ہیں ہاں بالکل یہ گستاخی بنتی تو ہے, لیکن بات نہیں ہے بلکہ بعد ہے. مطلب یہ کہ آپ کو وہ عزت ملی جو ذلت سے بہت دور ہے. تو اب مسئلہ صرف بات کرے گی. اگر ہم نے بات ثابت کر دیا تو ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا, اگر فریق مخالف نے بہت ثابت کر دیا تو فریق مخالف کا مدعا ثابت ہو جائے گا. ایک مدعا تو ہم نے عرف پر ثابت کر دیا کہ عرف میں اسے بعد ہی پڑھا جائے گا, بہت نہ پڑھا گیا آج تک نہ سنا گیا. اور آج بھی ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کسی سالس کو لایا جائے, کسی بھی بندے کے ساتھ ہم جانے کو, اسکول کالج کے جو اردو کا ماہر اس کے پاس جانے کو تیار ہیں, اس شرط کے ساتھ کہ اس اختلاف کو اس سے پہلے نہ سنا ہو, وہ اس کو انشاءاللہ بعد ہی پڑھے گا. اور ہمارے اس اعتراض سے پہلے یہ بعد ہی پڑھا جاتا تھا. یہ سارا ڈرامہ بازی تو اعتراض کے بعد ہوا. آئیے, یہ میرے پاس شمس المصنفین فقیہ وقت فیض ملت مفسر اعظم پاکستان حضرت علامہ ابو صالح مفتی محمد فیض احمد اویسی, مفتی فیض احمد اویسی کی کتاب ہے الحقائق فی الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش. اس کی جلد نمبر 6 ہے, اور یہ اکبر بک سیلز فروری 2020 اکبر بک سیلز لاہور سے چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 173 ہے, 173. بڑی دلچسپ بات ہے. اس کے آخر میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں بعد نہیں ہے بلکہ بعد بالضم ہے, جو کہ بعید عزم کے معنی میں ہے. یہ توجیہ نہیں تبدیل ہے. یعنی جو لوگ اس کو بعد نہیں بہت پڑھتے ہیں وہ اس شعر کی توجیہ نہیں کر رہے بلکہ اس کے شعر کو تبدیل کر کے تحریف کر رہے ہیں. تو نوری صاحب آپ نے تو اپنے مسلک کو ذلیل کر دیا, اور وہ سارے یوٹیوبر جنہیں نہ اردو آتی ہے نہ عربی آتی ہے, وہ آپ کیا کہیں گے؟
बहुत बिज़म की ऐसी तरकीब उर्फ और हमने कहा था ना उर्फ में बात पढ़ा जाता है, फैसला भी हो गया, उर्फ और उसूल के खिलाफ है, इस माने में उसकी ऐसी एक भी नजीर पेश नहीं की जा सकती। अलबत्ता अगर बहुत का माना तूल, अर्ज और उमक फलसफियाना इस्तिलाह, लंबाई, चौड़ाई और गहराई जैसे अबाद सलासा कहा जाता है, लिया जाए तो उसूलन इसका इस्तेमाल दुरुस्त होगा, लेकिन माना किस कदर फासिद हो जाए शायद ये किसी पर मख्फी ना हो। कहते वो तो इम्तदाद सलासा अबाद सलासा को कहा जाता है, वो अगर यहाँ मुराद लिया जाए तो माने का वैसे ही बेड़गर्क हो जाएगा, लिहाजा ये बहुत नहीं बाद ही पढ़ा जाएगा। जो लोग इससे बहुत पढ़ते हैं वो दरअसल अहमद खान साहब बरेली की कलाम में तहरीफ कर रहे हैं। अब वो यूट्यूबर जो यूट्यूब पर आकर गर्दनें हिलाते हैं कि देवबंदियों को आला का उर्दू कलाम समझ नहीं आता तो इल्मी किताबें कहां से समझ आएगी, मेरे ख्याल में से उनके पास अब मुंह छुपाने की जगह भी नहीं रही। लेकिन जाहिर सी बात है ये तो वो लोग छुपाएंगे जिनको हया हो, हम क्या कह सकते हैं। एक और हवाला ले लीजिए, उस हवाले से पहले जरा एक तौसीक ले लीजिए। हवाला पीर नसीरुद्दीन साहब गुलड़वी का है और ये मेरे पास किताब अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी की है, तस्करा अकाबिर अहले सुन्नत, नूरी कुतुब खाना लाहौर की छपी हुई है। इसके अंदर इन्होंने अपने अकाबिरीन का तस्करा किया है और इसका सफ़ा नंबर 351 है। इसमें पीर नसीरुद्दीन गोलड़ी साहब के बारे में कहते हैं कि शाह गुलाम मुईनुद्दीन मुद्दजिल्लुहु के फर्जंद अर्जुमन हज़रत साहबजादा सैयद गुलाम नसीरुद्दीन मुद्दजिल्लुहु अबकरी सलाहियतों के मालिक हैं। वो बैक वक्त आलिम दीन और बुलंद पाया कारी हैं। उर्दू, फारसी, अरबी और पूर्वी जुबान में मश्क़ सुखन फरमाते हैं। इनके कलाम की पुख्तगी और निदरत तख़य्युल में असातिज़ा का रंग झलकता है। नावाकिफ ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ये इनका कलाम है, लेकिन चंद लम्हे इनकी मजलिस में बैठने के बाद तस्लीम के सिवा चारा कार नहीं रहता। मौलाना हाफिज मज़हरुद्दीन मुद्दजिल्लु फरमाते हैं, शाह नसीरुद्दीन की नातिया शायरी रूमी, जामी, सादी की सदाए बाज गश्त मालूम होती है। कलाम से हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये किसी जवां साल शायर का कलाम है। तो पीर नसीरुद्दीन गोलड़ी साहब को ये लोग शायर हफ्त जुबान, 7 जुबानों का शायर कहते हैं और अभी तौसीक गुजरी कि ये उर्दू का रूमी है, सादी है। तो अब गुलाम नसीरुद्दीन गोलड़ी साहब से ज्यादा शेर व शायरी, उसकी बारीकियां, उसके एराब कौन जानता होगा। तो आइए हम अपने जमाने के बुलंद पाया शायर, जो इतने बड़े शायर हैं कि जो अपने वक्त की रूमी, सादी और जामी है और अबकरी सलाहियतों के मालिक हैं और उर्दू, फारसी, पूर्वी जुबान में ऐसा नातिया कलाम पढ़ते हैं कि किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये इनका कलाम है। तो ज़ाहिर सी बात है इससे बेहतर फैसला किसका होगा, हम इन्हीं को सालिस मानने को तैयार हैं। ये इनकी किताब है मेरे पास, लतमतुल गैब, और इसका सफ़ा नंबर 42 है। लिखते हैं, कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। कहते हैं कि इस शेर में इज्जत और जिल्लत की निस्बत किसकी तरफ की जा रही है। क्या उन यानी अहमद खान को शान रिसालत का इल्म ना था कि इन्होंने जिल्लत की निस्बत आपकी जात आलिया, ये बहुत नहीं है, बहुत का मतलब तो जाएगा कि जिल्लत आपसे दूर है, ये बात है, इसलिए कह रहे कि जिल्लत की निस्बत आपकी जात आलिया की तरफ कर दी। क्या वो आपके नजदीक फतवा गुस्ताखी की जद में नहीं आते? अगर नहीं तो क्यों नहीं? आपकी उस इज्जत पे लाखों सलाम जो मक्की दौर की 13 साला जिल्लत के बाद आपको अता की गई। मक्की दौर की 13 साल की जिल्लत के बाद आपको अता की गई और उस कसरत पे दुरूद हों। सफ़ा 43 पे लिखा है, अगर आपके नज़दीक ज़वात अंबिया की तरफ किसी किस्म की जिल्लत या रुसवाई का इंतिसाब या अकीदा रखना कि इस तबका पर भी बसोत इम्तिहान जिल्लत आ सकती है, अंबिया की गुस्ताखी है, तो लीजिए सबसे पहले आप मौलाना रज़ा खान साहब पर गुस्ताखी का फतवा दागिए। ए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तुझ पर करोड़ों सलाम, तेरी कब्र पर करोड़ों सलाम। तुझ पर इन्होंने झूठ का इल्जाम बांधा कि अंबिया की तरफ जिल्लत की निस्बत कर दी है, गुस्ताखी है। आज उस गुस्ताखी का मुर्तकिब सबसे पहले अहमद खान बरेली है और उस पर फतवे लगाने का मुतालबा साजा खान नहीं कर रहा, बल्कि आपका रूमी, जामी और सादी कर रहा है। जिसकी बेबाकी से आपके सहाबे कलम ने मुझ पर, जिस बेबाकी से आपके सहाबे कलम ने मुझ पर वहाबियत और गोराई का वगैरह के अल्फाज बरसाए हैं, खुदारा इसी ही हक गोई का मुजाहरा जरा फाजिल बरेली के हक में भी कर दिखाएं, मगर वो भी किताबी सूरत में, और आज के बाद स्टेजों पर भी उसी तरह फाजिल बरेली के बेअदब और गुस्ताख होने का ऐलान फरमाएं जिस तरह मेरे लिए जहमत फरमाया करते हैं। तो
سیالوی بھی قبر میں چلا گیا، اس کو بھی ضرورت نہ ہوئی، اور پیر صاحب بھی قبر میں چلے گئے، لیکن ان کا مطالبہ آج تک پورا نہ ہوا۔ تو اب اگر واقعی آپ حضرات کے ہاں اور بلکہ ایک تیسرا حوالہ اب میں دے دیتا ہوں، تیسرا حوالہ اب میں کنز العلماء، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنی وہ ہوگا جسے میں لکھ کر دوں گا کہ یہ سنی ہے، اور خود بیچارہ اپنے سنی ہونے کے لیے مارا پھر رہا ہے کہ مجھے کوئی سنی مان لے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، جن کو لوگ ان کے اپنے مسلک کے خطائی اور دجالی اور اس قسم کے دیگر الفاظ سے یاد کرتے ہیں، ہم وہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتے، وہ کیا اس شعر کے بارے میں کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ نے استعمال کیا کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، تو یہاں درود کس پہ پڑھا گیا؟ کثرت پہ۔ تو ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کون سا نام ہے کہ جس کو یا کثرت سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، یہ عزت جو ہے، عزت بعد ذلت، یعنی سلام ہے کس پر؟ عزت پر۔ آگے اس کی صفت ہے کہ وہ عزت جو بعد ذلت ہے۔ اسے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی ہے، بات بھی ہے، اور یہ بات ایسا ہے کہ ذلت کے بعد آپ کے لیے عزت ہے، معاذ اللہ۔ اب تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ تو اب ہمارے وہ بریلی حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، اور خود آمد رضا خان صاحب بریلی نے بھی تمہید ایمان میں لکھا ہے کہ جب پاک تمہیں معلوم ہو جائے کہ پاک پیغمبر کا گستاخ میرا والد ہی کیوں نہ ہے، میرا پیر اور استاد ہی کیوں نہ ہے، تو اس سے ہاتھ اٹھا لو، اس کی میت سے ہاتھ اٹھا لو۔ واقعتاً آپ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو اب آپ کے ایمان کا امتحان، عشق رسالت کا امتحان آ گیا۔ اب آپ نے مولانا مرزا خان صاحب پر گستاخی کا صاف اور صریح فتویٰ لگانا ہے۔ ہم جو کہتے تھے کہ یہ فرعون اور قارون سے بدتر، تو کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ فرعون اور قارون نے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ذلیل کہا؟ لیکن یہ موصوف کہہ رہے ہیں، اور بدبختی کی انتہا دیکھو کہ اس گستاخی کو ادب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور مسجدوں میں پڑھنے کا باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اس گستاخی کو، یعنی ایک ہے بکرا، ایک ہے خنزیر بیچنا، اور ایک ہے خنزیر پر بکرے کا لیبل لگا کر بیچنا، یہ بکرے کا لیبل لگانا خنزیر بیچنے سے بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے گستاخی کرنا، اور پھر اس گستاخی کو سلام رضا کہنا، اس گستاخی کو شان مصطفیٰ کہنا، اس گستاخی کو پاک پیغمبر کی نعت کہنا، اور پھر اپنے مسجدوں سے اس کا اعلان کرنا، اس سے بڑی بدترین گستاخی اور کیا ہوگی؟ سایہ خان بڑے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہے کہ آمد رضا خان صاحب کی حقیقت جاننے کے لیے اگر میرے پاس کوئی ایک حوالہ، کوئی اور حوالہ نہ بھی ہو، صرف یہ ایک حوالہ ایسا ہے کہ قیامت کی صبح تک خان صاحب بریلی کی گردن اس گستاخی سے نہیں نکالی جا سکتی، اور اس گستاخی کے ہوتے ہوئے ان کا ایمان ثابت کرنا ناممکنات میں سے ہے، خود بریلی حضرت کے فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں۔ ہماری یہ ساری گفتگو آپ کے فتاوی اور اصولوں کی روشنی میں تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔